الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وهو عاقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضل امتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء ولثوابه موجبا وإلى حسن مزيده مقربا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة للعاشقين والمراد المشتاقين شمس العارفين والسراج السالقين نبيه مصباح والعلم صاحب جود والكرم والله حافظه وجبرائيل خادمه والبراق مرقبه سدرة المنتهى مقامه كعب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولاي الثقلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم ومراتبهم ومنزلتهم ومقامهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم. Now, we haven't got a lot of time. We're already behind schedule. And in every majlis I've recapped what we've spoken about already. So I'll say just this and I'll move on. We're looking at balance in our lives, finding balance in our lives and how Islam allows us to find balance. Concept of moderation, wasatiyya. Now, when I was planning the majlis and scheduling how I would speak, obviously I didn't plan that we would fall behind by one lecture. I didn't plan that we would have to miss out on one lecture, which means unfortunately there's some important topics which we may be missing. Of course, we still have 2 majalis after Ashura, but really this is the penultimate majlis. The penultimate lecture before the climax, which is the day of Ashura. So I decided that today I would speak on the topic that I felt was most important, especially in terms of balance. I decided today I would address the topic which I thought was the most key when it comes to finding a balance. That topic being socials, social media, online presence, the online life, the digital life. Now see, it's something that we can often forget to look for the balance in. It's something which we very often
I myself have been guilty of it. We use it in its excess. We give it much too much importance to the point where it detracts from our regular life. Now, I'm not of the opinion that social media is the worst thing to ever happen. I'm not of the opinion that it's purely negative and there are no benefits. No. I believe there are benefits. I believe there are uses, positive ones. I believe it's to some extent necessary to maintain the direction and the trajectory that we've got going with social media. I do believe it is important. I myself, I've got my socials. I've got Instagram, I've got Twitter. I use Snapchat. See, we use these socials. I've not quite hit TikTok and House Party and all of the rest yet now. But I use my own socials and I use them for different things. I've got my personal accounts and I've got accounts for my own little business that I run. And when we try and look at socials, from a business perspective, it's really easy to see the positives. It's really easy to see all the good things about social media from a business perspective. But we're not talking about businesses. We're talking about individuals. We're talking about me. We're talking about you. Us as individual people. What does social media do for us? What does it give us in life? And when we ask that question, everybody has a different answer. There are benefits, different benefits, many benefits. I've chosen a few today because these benefits highlight where the balance is needed. These benefits highlight where we need to have some level of moderation within our social media usage. And the reason they highlight it is because almost, not all of them, but almost all of these benefits that we're going to talk about can also become negatives. They can also become the dangers of social media whilst also being benefits of it. And we'll see how. We'll explore that option. It's all about the balance, the moderation. And we're going to have a look at that over the next hour or so. So, moving swiftly on, I want to look firstly at the benefits. Firstly, let's actually look at the good things about socials. The very first thing we're going to look at is the fact that it allows you to find a community, a sense of belonging. We as humans, we need that. We're social creatures. We need some kind of community. We need to belong somewhere. And if we don't have that, there's a whole host of other issues that come about with it, ranging from the mild to the extreme. I'm not going to go into those, but those issues are there. They are required to be dealt with in a medical, professional way. So there can be some serious issues if we don't have some kind of sense of community in our lives. We don't have some kind of sense of belonging. Where do I belong? Where do I fit into this wider picture of the world? Who's looking out for me apart from my family? Who's on my side? Who agrees with me? Who believes me? Who's with me? My community. Who are they? See, online, it's very easy to find that community. It's very easy to find who it is that sides with you on certain things. To have a sense of belonging. So for me, for instance, using the same example I always use, football. I love football. Massive passion for the game. Go on Twitter, football Twitter. Brilliant. A whole host of people who share that passion, share that love that I have. That's a community there for me. I hone in even more. Arsenal. That's the team I support. That's the team I love. Your Arsenal Twitter, Arsenal fans. I can open Twitter and have a look at what the footballing world is saying. The world that I'm a part of. The people who share something with me, a common interest. The people who are my community in my love for football. And you know what? As I interact with people, I get closer to them. That feeling of community feels stronger. That sense of belonging, I can feel like, you know what? I belong in this place. I belong with these people. I belong in that sphere, in that scope, in that bubble. We're able to find that sense of belonging, that sense of community online that oftentimes a lot of people don't get. A lot of people struggle to find that sense of community. And one thing that I'll mention we do need to take care of this year particularly
is that so many of us have been isolated in our homes. We've not been able to see those people outside of our family and friends who actually care about us. We've not been able to see our community be a community. Normally, at the same time, every year, we come together as a community of who? Community of the lovers of the Ahlul Bayt alayhim salam, the lovers of Imam Hussain and his message. Normally we come together, we sit, we join together in these lectures. We don't have that this year, for the most part. There have been some lectures dotted around the country, but for the most part, we've not had that really and truly. We have to make sure that we maintain a sense of community. We have to make sure that we maintain contact with the people who we would have had contact with here. Had we been here, had we been together, we have to make sure we maintain that contact. Keep that sense of community going, keep it strong. It's one of the biggest benefits we have. And like I say, it's a human necessity. It's something we do well and truly need. It's not just something that we give and get. So that's the first benefit we wanted to look at. The second benefit is that your online life, it plays a key role in the formation of your identity, who you are as a person. It plays a massive role. Why? Because as we grow, as we progress in life, as we learn, especially from a younger age, as we grow in life, we learn new things. We start to progress who we are. And that sense of community that we just spoke about, it has a massive deal to do with that. Who you are is influenced by so many things. The communities you're part of, the ideologies you hold, the things you believe in, the way your opinions are formed, your family, your environment, your genetics. There's so much that goes into your identity. So where does online presence come in? Where does your social media life come into it? How does Facebook or Twitter or Insta or Snap or TikTok or whatever, how does that come into it? Why is that relevant at all? Is it relevant? It is. And the way that it comes into the formation of our identity is that social media is an accumulation of all these different things. And it allows you to put your identity out to the world. And when you put your identity out to the world, you have to kind of decide for a second, who am I? What am I? What do I want to be like? Who do I want to be like? What do I want to show to the world? What do I want to hide from them? And when we decide these things, when we put these things into action, it starts to form who you are. It seeps into the real world. The person that you are online should ideally be a reflection of the person who you are in real life. But oftentimes, it's almost like a rope that pulls you up to get you where you want to be. I want to be that guy, but I'm this guy, so I'm going to use my socials to get me there. And we're going to have a look further on at how that works, how people do that, how that's done, and whether it's a good thing or not. The third benefit I wanted to look at and really pay attention to is that it allows us, social media, different socials, it allows us to expand our networks and our contacts. I'm not talking just about friends, because you do meet new friends online. Your Twitter friends, your Insta friends, your Facebook friends who aren't really your friends. You never met them, but you interacted. And then you started interacting more. You followed each other. Then you started talking, started DMing, private. You become friends now. What we would call, from yesterday's lecture, casual friendship. Somewhere between acquaintance and a casual friendship. But you've got some kind of friendliness between you. That's one more person added to your contact list. Then you move on. You see new people. Your LinkedIn, that's all about professionals. That's all about networking. And more so really on Twitter than other platforms, bar LinkedIn. You get the opportunity to meet people who can really have value and use for your life. It is unfortunate, but the way of the world is that who you know can give you a boost. If you know the top CEOs, you can get a job in that company. If you know the top scouts, you can get your foot in the door in a football training academy. If you know the right people, you can get the right opportunities, or at least better opportunities.
And it's unfortunate. You wish the world was based on merit. Whoever deserves it the most gets it, but unfortunately that's not the case. That's not quite how things work. Who you know does play a massive role. It's very important. And I say that unreservedly, it's fact. Who you know helps you in life. And Twitter, to some extent, Instagram, Facebook to some extent, LinkedIn to a bit of a larger extent. It allows you to network and meet new people, make new contacts, both friendly and useful. It allows you to build your contact list, increase your networks, increase your spread, increase your reach. That's the next benefit that we're looking at. Further from that, it's an interesting one, is that it allows you to form a well-educated, well-informed opinion. Why do I say that? Because knowledge, in this day and age of socials, it spreads like that. An event on the other side of the world hasn't finished happening yet. We've already seen a live stream of it here. Someone's already slapped that on Insta Live. That's already gone on Facebook Live. The video's already being spread on Twitter. Take, for instance, the blast in Lebanon recently. May Allah help all those who are affected. So you take that blast had just happened, and we were hearing about it here in the UK. Where's Lebanon? Where's the UK? We are getting real-time information. As things happened, we were hearing about them from the locals. And how? Through their socials, through their Facebooks and Twitters and Instas and what have you. We were seeing what was going on the ground at the time it was happening. And when you see information like that, when you receive information like that, in that manner, you kind of realize there's more than one side to every argument. There's more than one perspective for every opinion. There's more than one worldview out there. And when we have so many more facts, so much more information, so much more knowledge about everything going on around us, it allows us to really formulate a true and proper opinion, rather than the opinions that were to be based on biased fact, which is often what would have been the case before socials existed. The information that reached you was the information that was given to you with purpose, with agenda, with reason. See, now with socials, it's not quite like that. We've got so much more information. We've got a wealth and an abundance of information available to us. Moving on from that, it also increases, based off of that a little bit, social political activism, activity, participation, call it what you will. It increases your participation in the world around you. The effect that you have on the world around you is increased. And with that, hand in hand, it also increases charity work. If you look around you, if you open Twitter, you're not going to scroll for very long before you find the link to a GoFundMe or a Just Giving. Same thing with Instagram, if you follow the right people at least. And it's good, it's great. We've got a chance to make a difference in the world. We've got a chance to have an effect, have an impact on what goes on around us. We've got an opportunity now to fundraise in ways that we could never before. Before it was going to your uncle and auntie and asking them for 20 quid each. Now you slap it on Twitter and you've got thousands of people who, if they want to, can donate to you. Donate to your cause. Donate to whatever it is that you're fighting for and whatever you're working for. They can all work with you, work alongside you. If it's charity, they can donate. If it's, social political activity or participation of whatever sort, they can campaign and rally with you and do whatever it is that you're doing all together. So it does increase A, the chance, and B, the opportunity. Those are the same thing on the face of it sounds like, but I mean them in the sense that it increases the likelihood, the chances that you will engage, and B, the opportunity. And they're as a result of one another. The fact that it's easier for us to carry out that kind of activism, and the fact that we know so much more about the world around us, it means that we are more inclined to then actually take some steps, to actually do something. That was, I think, the fourth benefit that we've looked at. The fifth that I want to look at, in fact, that was the fifth.
The fifth I want to look at is it increases our ability to influence other people. It increases our ability to share our opinion with the world, share our worldview, share the way we see the world, share our perspective. And once you've built a certain reputation online, people start to listen to your worldview. They start to give weight to your preference. They start to give weight to how you think. And they're more open to accepting and believing that. They're all more open to working with your worldview, with your perception of the world around you. See, these 6 benefits are the ones that we're going to focus on when we look at the negatives as well. The next few are purely benefits, and there's not a downside to these as far as I'm concerned. As far as I can see, there's no downside to them. One is that you can showcase skills and talents. And you can, like, so incredibly. Like, you see people who, an artist who's just a basic guy in his house producing his art, whether it's a painting or a drawing or a sculpture or woodwork, whatever it is, just doing it at home himself. He's put it up on Twitter or on Insta or wherever, gone viral. He's gone viral, and now he's being commissioned by art galleries, and he's being commissioned by, I don't really know who else commissions art, to be fair, but they're getting the opportunity because they were able to showcase their talent and their skills to the wider world. And one of the greatest examples, like I always use an example of football, I'll use it here again, the F2 freestylers, those 2 mates on YouTube. That's what they started off as. Now look at them, where have they reached, where they started from and where they've reached. This unbelievable journey, and they worked hard. They worked hard to get there. But you know what? It was only because of the way they were able to showcase their talents on YouTube and Insta and wherever else they did that managed to get them to the level that they've reached today. They started off as just 2 kids with a phone and a football. Now, the F2 are known globally. They're watched by hundreds of thousands, if not millions, around the world. They've got sponsorship deals with the top companies. They train and showcase skills with some of the top talents around the world. We're talking your Messis, your Ronaldos, your Mbappes, your Neymars, the top talents around the world. They've played with them all, you name it. They're there. See, that was only possible because they were able to showcase those talents and skills. It was only possible because they had that opportunity. And with that, cool, not everybody gets to that level. Not everybody gets the success they wanted, but you do get some sort of recognition. If your work is good, you do get some kind of response, some kind of recognition. And it does become a sense of achievement. Look, people like what I've done. My hard work, it's being appreciated by people. It pushes you to do more. It pushes you to work even harder, even better for the things that you're good at and that hopefully you enjoy, because people are giving you that recognition. And also, the last one, I want to focus on this a little bit, is that it gives you key online skills that are necessary in the world we live in. And the reason I say they're necessary in the world we live in is because if you look at the trajectory that we're on, if you look at the pathway that we're going on, we come from, a time where technology wasn't as prevalent in the world. See, myself, I'm quite lucky in that I've grown up between the 2 eras, both the technological era and the pre-tech era. I grew up running around in like gardens and parks with my brothers, climbing up trees, getting chased by dogs and all of that. I grew up doing all of that. But at the same time, I was still growing up when everybody had a BlackBerry, everybody had a BB, everyone had BBM or an iPhone or what have you. And, my childhood was in between both of those. So I'm quite lucky in that I've seen both. But if you look at the way the world's going, it's not going back towards your parks and your fields and your getting chased by dogs and climbing. No, it's not going towards that. It's not going towards or away from technology. No, it's not going away from technology at all. We're going deeper into the technological age. We're going deeper into this reliance on technology. And for instance, if you look at the pandemic that we've just been through, unprecedented in every way. But so many companies have now decided, you know what? Why are we spending so much money on real estate? Why are we spending so much money on
buildings and offices and, shop fronts, when people can work from home. A few of my friends who work for top companies have been told, look, you might as well work from home. You've shown you can do it, so you might as well continue doing that. Bearing an eye on time, we are running short. But they've been told, look, you can do it, so you might as well. Which means even more of their interactions are going to be online. So our online interpersonal skills are so necessary. We need to have them because we're going deeper into the technological age. There's going to come a time quite soon where that technological knowledge is actually what we need, or where it becomes so much more pivotal in our lives than it ever has been before. That understanding of how to be social online, not just social in real life. Because often you can be one or the other. You can be one and not the other. You can be very social in real life and not that social online. To be honest, that's probably me. In real life, I'm quite social. I can get along with most people. Online, not so much. I mean, the way I can make friends in real life or approach people in real life or just chat to people, have a casual conversation in real life, I don't find it as easy to do that online. Then you got other people. Friends of mine, for instance, who are amazing online. They're the most sociable person you ever meet. In real life, no, that's just not them. You have to have both sets of skills. You need to work on that. You need to get yourself to a level where you have both sets of skills. You're not lacking in one, because those skills are becoming more and more important by the day. With every technological advance, online social skills are getting more and more important. So, those benefits that we said could become negatives. The time is killing me. We're really running short on time, but I really want to focus on this. I want to get it right, and I want to do justice to it because it's an important topic. Look, the social media negatives that stem from those benefits we've spoken about. The first benefit we spoke about is it allows you to find a sense of community, a sense of belonging. The issue here is that community, that sense of belonging, it's so volatile. Cancel culture, you can be cancelled in a moment. Why? You said the wrong thing, you tweeted something that you shouldn't have tweeted like 5 years ago, or even today. You did something and you were spotted that you shouldn't have done, and that's it. Your online community, they got rid of you, you're not part of them no more. Online, you can't show your face, you got to get rid of your socials altogether. That does happen to people, especially as they increase their following, as they become more and more popular, as they become more and more bait, the likelihood of that happening starts to increase. See, someone like me who doesn't really use socials too much, I'm not too concerned about that. I'm not online too much. So cancel culture, it doesn't worry about me. I don't worry about it, really and truly. Also, I'm quite careful with what I say online, which is necessary. The second is that it has a key role in identity formation. That's the benefit that we said. But on the flip side of that, there are uncensored and unregulated influences on your identity. There's nothing looking at what is becoming part of your identity from your socials, what bits you're picking and choosing, because you've got so many, you've got a wealth. And at the same time, there's also various cases of where socials on a more extreme scale has led to people having an inferiority complex or having some kind of issues with who they really are because they've made themselves someone they're not on socials. I've got friends like that. Like I said, they're the wittiest person you'll meet online. They're funny, they're humorous, they're sociable. They're the guy online. They're that guy online. In real life, they're not. In real life, they're quiet. In real life, they're the guy who sits in the corner. And there's no problem with that. There's no problem with being quiet in real life. There's no problem with being an introvert. There's no problem with being an extrovert who just wants to be quiet sometimes, who just wants a little bit of silence sometimes. There's not an issue. But if you make yourself someone else online, then really and truly, which one do you want to be? The person you are in real life or the person you've become online? Which one is it? You have to choose one of those and make that your real personality. You have to make that you. There should be a balance between who you are online and who you are in real life. It's necessary. And when we don't, when we allow ourselves to become someone who we're not online, then it starts to cast doubts and cast shadows over who we are in real life. I'm sure you can tell I'm speeding up heavily here. I really don't want to run overtime for 2 days, I believe now. The Majlis has gone over an hour and I don't like doing that. So, speeding on ahead. The ability to expand networks and contacts.
like we say, having those online interpersonal skills, it's important, but they're different to having the real life interpersonal skills. The skills that are required to make friends and meet new people online aren't the same as the ones you need in real life. See, conversations and interactions are completely different online and in real life. If somebody comes and they start speaking to me right now, once they're done speaking, I'm not going to walk away, come back 10 minutes later and reply to them, or, which is the case with quite a lot of you, come back 2 hours later, 3 hours later, a day later, 2 days later. To be fair, that's something I need to work on as well. I'm not great at replying, but we do need to make sure that we have both. If all my time is spent online and I'm not spending enough time interacting with real people in the real world, I'm going to lack on those skills. I'm going to fall behind on my interpersonal skills for the real world. And I need those, because in the real world, your reply is instant. You don't have time to go back and think of a witty response or a smart response or the response that presents you in the best light. No, you say what you say in that moment. You don't have time to go away, think about it and come back. It's not how real life interactions work. They're different sets of skills, both important, but different sets of skills. So where the use of social media becomes excessive to the point that we no longer, or that we very rarely have real life interactions, at that point, it does become negative because you're pushing away what is arguably the more important set of skills, the real world interpersonal interaction. The fourth benefit that we mentioned that could be seen as a negative on the flip side is that it allows the formation of well-informed opinions. The flip side of that, the negative of that, is that certain platforms can alter what we see. So for instance, Facebook, it's like a bubble. We see what we like, we see what we want to see, we don't see anything else on Facebook. And you know the way that targeted ads work? If I'm talking about, for instance, if I'm talking right now about buying a new car, I'm going to see, and you know what, just because I've said it out loud and my phone's there, it's probably going to happen that I'm going to start getting ads from Auto Trader and, you know, Gumtree Cars and I don't know, all these other like motors.com or .co.uk, whatever it is, all these different car companies, car salespeople and all of that, they're going to get their adverts sent straight through to my Instagram, straight through to my Twitter. To be fair, I don't know if it happens so much on Twitter, but definitely happens on Instagram. I feel like it might happen on YouTube, not entirely sure. But Instagram, without a shadow of a doubt, I know there's targeted ads there. And you know, Facebook, by extension, that they're both owned by the same company. If they can do that with targeted ads, make me see what they want me to see, make me see something based on what I've said, they can just as easily put out things that are going to influence my opinion based on the same kind of things. They can just as easily alter what I see for opinions and instead of ads. That's one issue. The second one is that, and this is a real issue, and I wish I had more time to speak about it. I wish we could really go over this properly, but quite basically, a lot of people, instead of forming their own opinions, they are fed opinions. They just adopt the opinions of other people and they think they formed the opinion themselves, but they haven't. No critical thinking has gone into the formation of that opinion. No real thought has gone into why they think what they think. They see something and in their head it's like, I don't see anything wrong with that. Yeah, guess so, makes sense, right, done. There's no critical thinking going into it. And if you don't think critically, if you don't think for yourself, you're going to struggle to fend for yourself in the real world. When it comes to choosing who to trust, who not to trust, who to befriend, who not to befriend, who has your best interest at heart, who doesn't have your best interest at heart, you're going to struggle. When it comes to making real decisions, critical decisions, you're going to struggle. Why? Because you've not had to critically think before. You've not had to think critically before, rather. You've not had to think for yourselves, formulate your own thought processes. No, you're just fed. A lot of people suffer from this. A lot of people have this issue. And, I really want to go on about it, but time, unfortunately, time, such an issue. But, the fifth benefit that we mentioned is the increased socio-political interaction in participation, and with that, charity work. Problem, again, I wish I had more time to speak about it. We're looking here at the negative. The flip side of that is faux activism, fake activism. People thinking they're making a difference when really they're not. And then the issue with that is it takes away from actual people making a difference. It takes away from actual differences that can be made.
For instance, and I'm not saying that it's not important, but raising awareness, very important, definitely, 100%, but it's the bare minimum. If we all raise awareness about something and leave it at that, that thing doesn't change. Raising awareness is important, without a shadow of a doubt. You have to raise awareness. The different issues that we go on about the world, there's so many that I don't know about, so many that you don't know about. We have to raise awareness, but that's just the first step. And without the other steps, it's incomplete. It doesn't make a difference on its own. What do we have to do after that? Every issue has its own solutions. I'm not going to go into specifics, but whether it be a petition or a protest or, I don't know, or a letter to your MP or whatever it is, a riot, whatever it is, there's another step that actually brings change. The point of raising awareness is that you get other people to join your cause. If your cause is raising awareness, all you're doing is getting other people to tell other people that something's going on and no one actually does anything about it. Raise awareness, 100%, but take the next step as well. Actually do something that makes a change in the real world. And the last one, I think we're going to be all right for time, inshallah. The last one is the increased ability to influence other people. You can influence people so much on Twitter. That's the benefit we were talking about. But don't forget the flip side. People can influence you. There's so many different influences on us. Say, for instance, I'm going to go back to the example of football Twitter. I have got the influence of Chelsea fans, Arsenal fans, United fans, City fans, although there's not a lot of those. Spurs fans, although we don't like those, so we don't listen to them anyway. We've got our choice of everyone. Liverpool fans, whoever, you name it. West Ham fans, they're in there too. So many opinions. So many influences. That's football Twitter. That's a mild and measly example. When we talk about real issues, things that are really going on in the world, although it pains me to, belittle football like that. But khair, when we talk about real issues in the world, the wealth of opinions, the abundance of opinions and influences, it puts pressure on us to choose one, to take a side, to pick where we stand. And really and truly, it can be difficult to pick the right side because there's no filter on influences. And when I say there's no filter on influences, what I really mean is there's no filter on influencers. There's nobody checking who becomes an influencer, who that person is, what do they know, what are their credentials, why are they influencing people, why them and not somebody else, what makes them good enough to influence you. You've got people who aren't as smart as you influencing you in matters of intelligence. You've got people who watch less football than you influencing you on footballing opinion. You've got people, I'm thinking how to phrase the next bit. It's a bit of a tricky one. Influences in terms of appearance. People whose appearance is different to yours, making you worry about your own appearance. Why? What is the point? I get it. It can, these things, there's a reason that people have those thoughts. Why don't I look like him? Why don't I look like her? He's got an amazing body. Why do I not have that kind of a body? Why don't I look like that? Why am I not wham like him? Why am I not cute like her? Obviously, I'm talking from a guy and a girl's perspective here, not just me. Look, we have influences, innumerable influences. We have to be the ones to focus that. We have to be the ones to moderate that. Time slipping away so fast. Right, moving quickly on. Focusing on reality is where we find the balance. Focusing on the real world. Why? Look, social media, your online platforms, whatever you have, Facebook, Twitter, House Party, TikTok, Snap, Insta, everything. It's meant to be an escape from the real world. Too many of us have made it the other way around. The real world is our escape from reality. It shouldn't be like that. The case is, the fact of the matter is, the way it needs to be is that I have my daily life. I have my routine and my schedule. And when I have a bit of free time, I think, you know what? Let me open Twitter. Let's see what's going on there. Let me open Insta. Let's see what's happening there. Really and truly,
If you go on your, for those of you who own an iPhone, which probably most of you, to be honest, if you go on your screen time right now, you're going to look at it and be like, oh, that's not good. That's not good at all. Why? Because it's too much and we know it. The very first and most important thing is, in whatever way works for you, scale back your usage. And then realize what impact it has on you. You know what? If you're ever in a bad mood, if you ever have a few days where you just feel really bad, take a look at how much you've been using socials in those days, or in the days leading up to it. Take a look at the correlation between how you feel and what you see online. And with that, I'll add what you're doing in real life. How is your time spent? We have to also realize our sense of self-worth, it comes from us. How worthy I am of something is based on how much I've worked for it, how much effort I've put into it, how good I am at something is how well I have done at it, how much I've shown my capability has nothing to do with how many likes or retweets it got. Has nothing to do with when I posted it on my story, the person I was hoping would pop up, with whether they did or didn't. Has nothing to do with you. When you DM that person and they don't reply, and you all know what I'm talking about, that feeling of, why am I not good enough? Why didn't they reply to me? What is it about me that they didn't reply? You know what? More often than not, it's not about you. Sometimes it might just be, and you know what? It's fine. You can move along. You can get on with your life. Why? Because your self-worth, your sense of worth is not defined by other people. No, it's defined by you. Are you the type of person that you would like to meet? Are you the type of person that you would like to interact with? Are you the type of person that would impress yourself if you met yourself? If the answer is yes, then your sense of self-worth should be through the roof. Doesn't matter what other people think. And I can say that from here very easily. It's something we need to drill into ourselves, and just with time, we can't go into the different methodologies and the different perspectives and ways that we challenge ourselves and train ourselves to make sure that we're getting this right. But khair. And there's two comparisons that we often make. We compare ourselves with others, or we compare ourselves with where we think we should be because other people tell us we should be there. See, I go on Twitter, I'm 21 years old. I see so many 21-year-olds with like 25K in the bank. But it doesn't make me think that because I don't have 25K in the bank right now, I'm failing at life, or that I'm not where I should be. No. Life isn't a race. It's not based on where you are when. It's based on what you do in the situation you're in. Have you done the best you could have done with what you've got? Do you know why you made the decisions you made? Can you stand by those decisions? Yeah? Great. You carry on the same way you're going. And if not, if you think, you know what, no, I've made some poor decisions. Why were they poor? Because they didn't have a good impact on me. Cool. Now you can change it. Now you can start to see where you've gone wrong. You can fix yourself. But sitting there and wondering, why am I not reaching the stages and the points and the landmarks and the achievements and the milestones that this person have reached, or that so many other people have reached, it's not helpful, it's not healthy, it's not practical, it's not good in any way, shape or form. It's not going to help you. That's fact. That's frank. And often those comparisons are unfair, because what you see online, it's such a small story, such a small portion of what's actually going on. And I'm just going to wrap it up really quickly with this last example. So for instance, if I sit here and give a 1 hour lecture to you guys see a 1 hour lecture, right? You don't see 8 hours of preparation. You don't see months of research. No, you see 1 hour lecture, because that's what I want you to see. Even if you go on my Insta, for instance, in my Instagram, it's photos of me having traveled, me in different countries, me, like, there's scenic backgrounds on there, there's nice sunsets, there's, you know, mountain views and things like that. But my life isn't all holidays and vacations and mountain views and, I don't know, cycling through forests and stuff like that. That's not, no, there's so much more. There's ups, there's downs.
There's good points, there's struggles. There's times where I think, yeah, I'm loving my life. And there's times where I think, you know what, it could be better. But you don't see those times where I think maybe it could be better. You don't see those times where I think, you know what, it's not really what I wish it was. You don't see those times where I feel down or I feel bad. And I'm using myself as an example here because I know it happens with me and I know it happens with you. You don't see those times because I don't show those to people. I don't feel the need to. I'm not going to put that on my Instagram. I'm not going to put that out there. I'm saying it now because it serves a purpose to say it. But otherwise, where does anybody ever show other people who they aren't that close with really and truly? You're not that close with everybody on your Instagram, not that close with everybody on your Facebook or your Twitter, whatever it is. Look, you're not going to show them the downsides to your life. No, you're only going to show them the best bits, the highlights reel. You watch a football match, you don't watch, or when you watch it after the fact, you rarely watch a full replay. You might do, but you rarely watch a full replay. You look at the highlights, don't you? You look at Match of the Day or Match of the Day 2. Why? They show you the best bits, the bits you want to see, the bits everybody wants to see. Same thing online. That's what's going on. And with that, I'm going to wrap it up. Just remember, online world is your escape from reality. It's not the other way around. Reality should never be an escape from the online world. And with that, I'd like to move on to Masa'ib. See, Masa'ib today, it's not only is it very tragic, it's very personal to me as well. And to so many people out there who've lost someone who is just so young. Lost someone who didn't get the chance to experience the whole life that they should have. And when we go through something like that, when we lose somebody in that manner, we often remember Hazrat Ali Akbar. We often remember the young son of an old father. Hazrat Ali Akbar alayhi salam, he was actually raised by Sayyidah Zainab Ulya Khatun. Why? See, after her marriage, for quite some time, Bibi Zainab was unable to have children, or she didn't have children rather, for quite some time. And in that, Imam Hussain alayhi salam, he had his son, Imam Ali, Zainul Abidin, our fourth Imam. And after that, he had his second son, Hazrat Ali Akbar. When Mawla Hussain has Hazrat Ali Akbar, once Bibi Layla gives birth to Mawla Hussain's son, Bibi Zainab comes forward to Imam Hussain and she says to her brother, "Oh brother, I wish to be a mother. I wish to be a mother. So if you will, can I be a mother to Ali Akbar? Can I be the one to take care of him?" Mawla Hussain says, "Yes, you may. Zainab, you may." And from that day forth, it was Sayyidah Zainab Ulya Khatun who would clothe Akbar, who would feed Akbar, who would wash Akbar, who would teach Akbar, who would take care of Akbar. They had a very close relationship. And in fact, if you look at the houses of Imam Hussain alayhi salam and Bibi Zainab, they were side by side. In fact, there's an entrance from the inside of the house where you can go between the two houses. Yani he was still close. He was always so close to his auntie. And it's that relationship that became so painful. It's that relationship that we shed tears for. Imam Hussain alayhi salam, in Karbala, he had his own muazzin. He had someone who used to give the adhan for him every day. But on the morning of Ashura, when Fajr time comes, Mawla Hussain, he steps up to the muazzin, he says, no, not today. Today I miss my grandfather very much. Today I miss Rasulullah so very much. Akbar, who is the spitting image of Rasulullah, he walks and talks and looks the way Rasulullah did.
Mawla Hussein turns to Akbar. He says, Akbar, today I wish for you to give azan. Today I miss my grandfather, Akbar. You give azan so that I may see his face, so that I may hear his voice once more. Hazrat Ali Akbar gives the azan. Here the women start crying, here the men start praying, and soon after the battle begins. Imam Hussein's companions, one by one, they give their life. Then his family begin to give their lives. According to some narrations, it was after Qasim had given his life and Ona Muhammad had given their lives and even Abbas had given his life. When Mawla Hussein was so alone in the battlefield of Karbala, that he turns to Hazrat Ali Akbar and he says, Akbar, Akbar, the time has come for you to give your sacrifice. For Hussein to give his sacrifice. Akbar, the time has come for you to go to the battlefield. Hazrat Ali Akbar, he had been waiting for this. There had been an anticipation all day. He had kept asking his father for permission. His father kept telling him, Akbar, not now, not now, not now. Now he finally has permission. He mounts his horse. He gets ready to ride out to the battlefield. As he starts to ride out, Mawla Hussein calls out to him, Akbar, no, my prince, not like this. You have permission from me to go to the battlefield. But Akbar, you need to take the permission of your mother. Hazrat Ali Akbar, he returns, he gets off his horse, he goes into the tent of Bibi Layla, who was the biological mother of Hazrat Ali Akbar. He goes into the tent of Bibi Layla, and what does he see? Bibi Layla is on the musalla. She's on the prayer mat. Hazrat Ali Akbar, confused, he says, Mother, the time for Zohar has gone. Fajr was long ago. Asr time is not yet. We have already prayed. What namaz have you sat down for now? Bibi Layla looks at Akbar. She says, Akbar, you know, and it's a part of history that Bibi Layla, she had relations, or she was related to members of the army of Yazid. Some narrations say Yazid himself. Some say Shimr, some say Umar ibn Sa'ad. She says, Akbar, you know I am related to the men who stand on the other side of that battlefield. I do not wish for it to be the case that you go out to battle, you become afraid when you see the army of 30,000. According to some narrations, even more. She said, I don't wish it to be the case that you become afraid and then you back away, that you retreat. And then people turn around and say, look, it was the blood of Layla that made Ali Akbar turn back. Na'udhu billah. Akbar, I'm on this musalla because I have promised Allah Azza wa Jal, when you return as a shaheed, I will do a sajda shukr and I will do namaz shukr when you return as a shaheed. So I'm on the musalla waiting for that moment. Hazrat Ali Akbar is overjoyed. He says, Mother, I was thinking, how will I ask you for permission to go to the battlefield? Here I have come and I've seen you are waiting for me to give my life. You are waiting for me to give my sacrifice. Hazrat Ali Akbar turns around, overjoyed, goes back to Mawla Hussein. He says to his father, Father, my mother has given me permission. I will now go to the battlefield. Mawla Hussein looks at Akbar and he says, Akbar, Akbar, you've taken permission from the mother who gave birth to you. But what about your mother who raised you? Akbar, you have not taken permission from Zainab Kubra yet. Go and take permission from your auntie who raised you, who clothed you, who fed you, who taught you, who took care of you. Now Ali Akbar, he was ready to face the army of 30,000. He was ready to face the soldiers of Yazid. But he was simply not ready to face Sayyidah Zainab. He was simply not prepared to have to go to the woman who loves him so much, like a mother even more so, and tell her, Auntie Zainab, your Akbar is going to give his life. Your Akbar is going towards death. For a short while, he goes back and forth in front of the tent of Sayyidah Zainab.
until he has an idea. He walks into the tent, he lays his head on the lap of Sayyidah Zainab Ulya Khatun, and he says to her, Auntie Zainab, there is a question that is bothering me. I've come to you for the answer. He says to his Auntie Zainab, Auntie Zainab, will you tell me one thing? Who is of higher status, you or Sayyida Zahra? Bibi Zainab stands from where she was. She says, Akbar, after all I have taught you, after everything that I have raised you to understand and believe, how can you ask such a question? Where is the status of Zahra and where is the status of Zainab? Zahra is so much greater than Zainab. Hazrat Ali Akbar says, then Auntie Zainab, then I ask you to sacrifice your son for the son of Zahra. Let Akbar go to the battlefield. Bibi Zainab says, Akbar, if you had asked me in any other way, I do not know how I may have said yes, but Akbar, you have asked me in such a way that Zainab cannot refuse. You've asked me in such a way that I cannot say no. Mawla Hussain, he gets Ali Akbar prepared for battle. He gets him prepared for battle. And then he goes into the tents of where the ladies and children are waiting to bid his farewell. According to soldiers in the armies of Yazid, they say it did not take so long for any of the shuhada to leave the tent as it did for Ali and al-Akbar. They say they could see the curtain of the tent being raised and then dropped constantly for 40 times. They say that it was raised and then dropped. But what was happening inside that tent, that they kept opening the door of the tent and dropping it, closing it, they say that every time Hazrat Ali Akbar turned to leave, the women and the children, they would begin crying and weeping, and somebody would pull him. Somebody would pull him back. Sometimes it would be Zainab herself. Sometimes it would be Layla. Sometimes it would be the little Sakina pulling on her brother's Abba, calling him back, until Mawla Hussain himself said, enough. The time has come for Akbar to give his life. As Hazrat Ali Akbar turned around, they say the 40th time, as he tried to leave the tent, a voice was heard from the corner of the tent. A voice was heard to say, Akbar, tell me, why are you upset with me? Akbar, why are you leaving without saying goodbye to your brother? Akbar turns around, he walks over. Mawla Sajjad has regained consciousness. He was ill throughout the day. He's regained consciousness. Hazrat Ali Akbar, he wraps his arms around his brother. He bids farewell to Mawla Sajjad. Now, Hazrat Ali Akbar, he steps out of the tent. He mounts his horse and he starts to ride towards the battlefield. As he's riding towards the battlefield, as he rides out towards the armies of Yazid, Akbar can hear some footsteps coming behind him. As he speeds up his horse, the footsteps behind him start to speed up to the point where the horse is galloping, and behind him the footsteps are running. Hazrat Ali Akbar stops and turns around. What does he see? He sees his old father running through the sands of Karbala behind Akbar. He says to his father, Baba, Ya Abata, my father, you have just given me permission. Have you taken back your permission? Have you changed your mind? Do you not wish for Akbar to give his life? Mawla Hussain says, Akbar. Mawla Hussain says, Akbar, no, I have not changed my mind. I still wish for you to give your life. It is the order of Allah Azza wa Jal. You must give your sacrifice. But Akbar, if only you had a young son who was going to give his life. Akbar, you would know how it feels on the heart of a father to see his young son go to give his life. Akbar,
Go, give your life. Hazrat Ali Akbar says, but father, if you will keep coming behind me, I will not be able to go into the enemies. I will not be able to go out into the battlefield. Mawla Hussain says, no, Akbar, I will wait here. I will wait here. Just do one thing for me, Akbar. Just do one thing for your father. Every so often, until you reach the battlefield itself, just keep turning around and looking towards me. I wish to see you for as long as I can, Akbar. I wish to see your face until your last moments as much as I can. Akbar does as his father wishes. Every so often he'll turn around, he'll look over at his father. Imam Hussain will look over at Akbar. Hazrat Ali Akbar goes out into the battlefield. He begins his battle. He begins his jihad. He sends many of Yazid's soldiers to the hellfire. This is the grandson of Haydar-e-Karrar. He is no mild soldier. No, he has been taught by Abbas. He has the blood of Ali in his veins. Yes, Ali Akbar sends many of them to hell. At one point, he turns around and comes back towards the tents. He sees his father standing at the entrance to the tents. Ali Akbar approaches his father. He is so happy. He is so proud of himself. He says to his father, Baba ya Abata, did you see me? Did you see your son fight? Father, you proud of me? He says, if Uncle Abbas would have seen me, he would have been so proud. Mawla Hussain looks at Akbar. He says, Akbar 100%, I am so proud of you. My prince, my darling, my son, I am so proud of you right now. Akbar, but why have you come back? Why did you turn your back to the army and return? Hazrat Ali Akbar says, Father, I know I can destroy that whole army. I know I can destroy that whole army. If only I could have one drop of water. If only I could have one drop of water, I can destroy that whole army. Mawla Hussain, he looks down towards the ground. Dejected, he looks back up at Akbar. He says, Akbar, come towards your father. Mawla Hussain, he takes his tongue out. He places it on his lips. He says, Akbar, feel my tongue if you will. Feel my tongue and you'll get the answer to your question. Hazrat Ali Akbar feels the tongue of Mawla Hussain. It's written, he jumps back and he says, Mawla, your tongue is drier than mine. It feels as though there are thorns within your mouth. He says to his father, I understand. We have no water. I will go. I will fight my fight. I will do my best, father. Mawla Ali Akbar. He mounts his horse, he turns around, he descends upon the battlefield, he fights his fight, he gives his battle, he gives his life. When each of the Shuhada went into the battlefield, they knew it was a matter of life and death. And most of them knew that they will not return. But Akbar went with one view. He was going to defeat this army, and defeat many of them he did, until one of them strikes Akbar so hard he falls from his horse. Whenever any of the Shuhada fell from their horse, they called out to Mawla Hussain, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. My salams upon you, O Aba Abdullah, O son of Rasulullah, Mawla, Aqa, my salams upon you. Whenever anyone says a salam, whenever anyone sends salam upon someone else, the response to that is wajib. Ali Akbar knows how tired his father is. Ali Akbar knows how much Hussain has struggled. He does not want to trouble his father anymore. He does not want to make even the response to salam wajib on his father. Instead of calling out, he says, Wa alaykum as-salam ya abata. My father, I respond to your salam, and my salams upon you too, my father. Mawla Hussain, if you will listen to the moment that Akbar fell, here Bibi Layla is waiting on the janamaz, on the musalla, on the prayer mat. She is waiting to hear that Akbar has been shaheed, so she can do her namaz-e-shukrana. She is looking at Sayyidah Zainab.
who is standing by the door of the tents. So Bibi Layla is on her musalla. Sayyidah Zainab is standing at the door of the tents. On a small mound is Mawla Hussein. Bibi Zainab is looking at him. Mawla Hussein is standing on that small mound. He is looking at Ali Akbar. Ali Akbar is looking out at the enemy when the moment came that Akbar fell from his horse. When the moment comes that Akbar falls from his horse, here Akbar falls from his horse, here Mawla Hussein falls from the mound, here at the door of the tent Sayyidah Zainab falls to the ground, inside the tent Layla falls into sajda. Shukran lillah is the cry heard from Layla. Mawla Hussein, he fell to the ground whenever any of the Shuhada called for him, whenever any of them fell from their horse. Mawla Hussein would mount his own horse and ride out to the battlefield. Now, Hussein forgets his horse. He has no time. He begins running to the body of Akbar. He begins running to Akbar. When the enemies see Hussein coming, what do they see? He is running into the battlefield. The body of Akbar is here. But sometimes Hussein runs over there. He falls. He gets up. Sometimes he runs over there. He falls. He gets up. Why, Mawla Hussein? Why do you not run straight towards Akbar? Why do you keep falling over? Mawla Hussein, he replies with what he says to Akbar. As he is running through the battlefield, he calls out, Ud'uni ya bunayya. Akbar, call to me. Akbar, call out to your father. Hussein cannot see anything. Akbar, your father has gone blind. Akbar, call out to me. Akbar responds, Ilayya, Ilayya ya bata. Come to me, my father. Come to me, my father. Ilayya, Ilayya ya bata. Mawla Hussein arrives at the body of Ali Akbar. Ali Akbar has a few breaths left in him. Mawla Hussein, 60 years old. He has carried the body of Abbas. He has carried the body of Qasim. He has carried the bodies of Aun. He has carried the body of Muhammad. He has carried the body of Hur and John and Habib. He has carried so many bodies. Every time he went into the battlefield, he would be struck with arrows. He would be pelted with stones. He is injured. He is hurt. He is bleeding. He is thirsty. He is tired. And in front of him now, Akbar, with two hands on his chest, in a pool of his own blood. Mawla Hussein he's feeling so weak at this point. He has nothing left. He has nobody left. He looks at Akbar. He says, Akbar, my darling, my son, my prince, let me take you back to the tents. He puts one arm under Akbar's back, one arm under his leg. Mawla Hussein, he tries to lift Akbar, but this is a 60-year-old father, tired and injured, thirsty for 3 days. This is his young son, some say between 18 to 24. His son, tall, grand, strong. How can Mawla Hussein lift his son? Sayyidah Zainab at the door of the tent. She sees Hussein struggling. She calls out to my Mawla. She calls out, my brother Hussein, do you need Zainab to come and help you bring the body of Akbar? Mawla Hussein, immediately, he leaves the body of Akbar. He leaves the body of Akbar. He turns around. He calls out, Zainab! Zainab, no! While Hussein is alive, do not leave the tents. Zainab, while Hussein is alive, do not enter the battlefield. Stay as you are, Zainab. He then turns back to Akbar. He looks at his son. He says, Akbar, your father is tired. Your father is injured. Akbar, do one thing for me. Just to help me. Help me take your body back to the tents. Help me get you back to your auntie Zainab and your mother Layla. Akbar, put your 2 arms around my neck.
Akbar, my son, put your 2 arms around my neck and it will help me carry you back. Hazrat Ali Akbar, lying there with 2 hands on his chest, takes one of his blood-covered hands, puts it around the neck of Mawla Hussain. Mawla Hussain looks at him, he says, Akbar, no. Akbar, no. Give me both of your hands. Put them both around my neck. That way I will be able to carry you. Akbar looks up at his father. Akbar looks up at his father. He says to him, Ya Abata, my father, forgive me. I do not want to move my other hand. I do not want to move my other hand. Mawla Hussain says, Akbar, Akbar, tell me, why don't you want to move your hand? Akbar says, Father, I do not think you will be able to bear what is underneath. I do not think you will be able to look at underneath. Mawla Hussain looks at Akbar. He says, Akbar, I have seen the arms of Abbas. Akbar, I have seen the pieces of Qasim's body. Akbar, I have seen the severed necks of my companions and my friends. Akbar, I've seen the bodies of An and Muhammad. What more can there possibly be that Hussain will not be able to take? Hazrat Ali Akbar, reluctantly, he moves his hand away from his chest. What does Mawla Hussain see? What does Mawla Hussain see? A broken spear lodged into the chest of Akbar. My heart calls out, Ya Rasulullah, come to Karbala now. Come and look at your grandson now, but do not come alone, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, when you come to Karbala, bring Ibrahim Khalilullah with you. Ibrahim, when you had to sacrifice your lal, when you had to sacrifice your darling, yes, when you had to give your sacrifice, you had a blindfold over your eyes. Here, in front of Hussein's 2 eyes is Akbar, on the cusp of death, a spear in his chest. Mawla Hussain, he looks at Akbar. He puts one hand on Akbar's chest. He puts one hand on Akbar's chest. He tries to pull the spear, but he cannot. He stands up, turns towards Najaf. He calls out, Ya Ali Adrikni. My father, come and help me, Ya Ali. It was easy for you to pull up the gates of Khaybar. Come and look at what Hussain is having to do now. Come and help me pull this spear from the chest of my son. Mawla Hussain turns to Akbar. One more time, he places one hand on the chest of Akbar. With one hand, he grips the spear. He calls out, Ya Ali. He pulls the spear from the chest of Akbar. But with the spear, Akbar's life, it leaves him. Akbar's soul, it leaves this world. My heart tells me Rasulullah must have come from the heavens to take Akbar himself. Now Mawla Hussain. Now Mawla Hussain, all alone in the sands of Karbala, nobody to help him. How can he take Akbar's body back to the tents? He cannot lift the body of Akbar. No, Mawla is too tired. He is too injured. No, instead, forgive me for what I am about to say. Instead, Mawla, he puts his hands under the 2 arms of Akbar and he drags the body of his son back to the tents. Every time Mawla would bring the body of a shaheed back to the tents,
he would call out to the women and children who were already there. He would call out for somebody to support the mother of that child. When he brought back Qasim's bodies, the pieces of Qasim's body, he called out, Zainab, Zainab, hold Farwa. Zainab, take care of Farwa. I'm bringing back the pieces of Qasim's body. When he brought back the body of baby Ali Asghar, as he reached the tents, he calls out, Zainab, Zainab, take hold of Rabab. I'm bringing back the body of Ali Asghar, as he brought back the body of Akbar. Mawla Hussein calls out, Rabab, Kulsum, Fizza, Farwa, Sakina, Layla, somebody take hold of Zainab. I am bringing the body of Akbar. ألا لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات عشرہ محرم الحرام فضائل اور مصائب کے باب کی سزا خانے کی یہ آخری مجلس ہے اور کل صبح اعمال روز عاشور یہاں ادا کیے جائیں گے ہر سال کی طرح جیسے ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور اس سال اس عالمی وبا کورونا کی وجہ سے ایک احتیاطی کیفیت رہی، ایک تعداد شریک نہیں ہوئی یا جیسے شریک ہوتی تھی ایسے شریک نہیں ہوئی۔ بڑی تعداد مومنین و مسلمین اور انسانوں میں مختلف ادیان و مکاتب کے لوگ اس وبا میں مبتلا ہوئے، شہادت پائی انہوں نے، چونکہ جس وبا کا علاج نہ ہو یا علاج دریافت نہ ہو اور مریض تک علاج
اور دوا نہ پہنچے، اس وبا میں مرنے والوں کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ ہم ان سے شرمندہ بھی ہیں جو ابتدائی ایام میں ان کی روحوں سے، جو ابتدائی اس وبا کے ایام میں رحلت کر گئے، ان کی تدفین اس وقت تک بہت سی چیزیں روشن نہیں تھیں، تو جیسے شایع نشان ہونی چاہیے ایسے نہیں ہو پائی۔ جو لوگ اب بھی مریض ہیں، جناب ڈاکٹر میثم عباس خدمت گزار ہیں اور ان کی اہلیہ اسپتال میں اسی وبا کا سامنا کر رہی ہیں۔ آپ کے عزیز و اقارب میں بھی جو بیمار ہیں، متعلقین میں جو اس وبا کا شکار ہیں، ان کی شفا کے لیے باب الحوائج حضرت علی اصغر کو یاد کریں گے آج ہم، اور امام حسین کی شہادت کا بیان تاسوعا اور عاشورہ، ان دو دنوں میں اہل بیت کے گھر میں سوائے رونے کی آوازوں کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صدائے گریہ بلند رہتی تھی 9 محرم کو اور 10 محرم کو، لہذا تاسوعا اور عاشورہ کا روایات اہل بیت میں بہت بڑا حصہ ہے۔ یوں تو ہمارے مختلف رسانوں کے دوستوں نے ان مجالس کو محفوظ کیا اور بر وقت پوری دنیا کے اردو سمجھنے والے عزاداروں تک یہ مجالس پہنچائیں، اور بہت بڑی خدمت انہوں نے کی۔ لیکن لندن کے امام بارگاہ حسینی اسلامک مشن، جس کے ذمہ دار سید مرتضیٰ رضوی ہیں، انہوں نے ان مجالس کو باقاعدہ مجلس کی طرح، مجمع وہاں بیٹھا ہوا ہے اور میری اب بھی وہ بات سن رہے ہیں، اور اسی طرح جیسے مجلس ہوتی ہے، جیسے خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، تو یہی وہ مجلس وہاں نشر ہوئی، اور مومنین ایسے ہی مجلس میں آ کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، مگر وہاں کا خطیب بھی یہاں کا خطیب تھا۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی اور پوری دنیا میں جس نے جتنا جو حصہ ڈالا ہے، اس کے لیے اس منبر سے اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی کو واسطہ بنا کے دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری آخرت، ہماری قبر اور ضمناً ہماری دنیا کو اچھا کر دے۔ جناب نجم الحسن جعفری بزرگ ہیں، تقریباً 80 سال کی عمر ہونے والی ہے ان کی، اور جس تازگی کے ساتھ اور جس جوانی کے ساتھ اور جس ہمت حوصلے کے ساتھ ان مجالس کو وہ سجاتے ہیں۔ بعض لوگ کچھ چیزوں کو منفی سوچتے ہیں، لیکن ان مجالس کا ایک حسن یہ ہے کہ بہرحال ایک تعداد ان مجالس میں ان کی شریک ہوتی ہے کہ جو کثرت کاری کی وجہ سے، عدیم الفرصتی کی وجہ سے سال بھر مجالس میں شرکت کرنے سے معذور رہتے ہیں۔ شخصیات ہیں، مصروف لوگ ہیں، جعفری صاحب انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بار بار رابطے کر کے آج مجلس میں نہیں آئے، آج میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ لوگ اس کو منفی شاید لیتے ہوں، کوئی اگر لیتا ہو تو میں اسے حسن سمجھ رہا ہوں۔ ایک تعداد ہے جو بولنے کی زندگی رکھتے ہیں، ان کا کام بولنا ہے، سننا نہیں ہے، بہت کم سنتے ہیں، وہ ان کی شخصیتیں ایسی ہیں۔ ان مجالس میں انہیں کسی طور بھی وہ کوشش کرتے ہیں ایک تعداد کو کہ وہ آ کر بیٹھیں اور سنیں۔ ایسی ایک شخصیت نے مجھ سے کہا کہ ہم جب ان مجالس میں آتے ہیں تو ہماری ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔
یہ ان مجلسوں کا نتیجہ ہے۔ پھر ان مجالس کا ایک اثر، وہ جو موقف ہے اہل بیت کا، وہ جو نظریہ ہے پنجتن کا، وہ جو قرآن اور خود اللہ کی ذات کے بارے میں اور سماج اور معاشرے کی اصلاح کے بارے میں اہل بیت کا انداز ہے، اس کو بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ عشرہ اولیٰ۔ اس میں شرکت سال بھر کی شرکت سے علیحدہ ہوتی ہے، اور خاص ذوق شوق اور خاص عقیدت کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جس نے جہاں دنیا میں جتنا جیسا حصہ ڈالا ہے، اس کے اس سعی کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیشہ اور اس سے بہتر انداز سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ توحید، کچھ دیر فضائل کے باب میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے مصطفیٰ، اے اللہ سمجھنے والے لوگوں کو اللہ سمجھا دو۔ تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا، تم سے زیادہ اللہ کی معرفت کوئی نہیں رکھتا، تو تم ہی سمجھاؤ گے۔ قل، کہہ دو ان سے، هو اللہ احد، وہ اللہ جسے تم مانتے ہو، اسے بس احد مان لو، تمہاری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ تمہارے توحید کے باب میں عقیدے کا بگاڑ، تمہارا توحید کے باب میں عقیدے میں الجھن، خود تم بند گلیوں میں جا جا کے کھڑے ہو جاتے ہو جب تم اللہ کو ویسا مانتے ہو جیسا تمہارے دماغ میں آیا ہوا ہے، جیسا تم نے دوسروں سے سنا ہے، جیسا تم نے لوگوں سے سنا ہے، اسے مانتے ہو، تو خود تم پریشان ہو جاتے ہو اللہ کے بارے میں، تضاد آ جاتا ہے، نقض آ جاتا ہے، تمہاری ہی ذہن کے اندر الجھنیں بڑھنے لگتی ہیں۔ لہٰذا ساری الجھنوں کا ایک جواب یہ ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ بس اس احدیت کے مفہوم کو کسی طرح سے میرے حبیب انہیں سمجھا دو۔ اگر یہ مفہوم احدیت کو سمجھ گئے تو ان کے دماغ میں جو اللہ کا تصور ہے وہ کسی بگاڑ کا شکار نہیں ہوگا۔ قل، کہہ دو ان سے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ یہ احد قرآن مجید میں عزیزان گرامی چند ہی جگہ استعمال ہوا ہے، اور سورہ توحید میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا۔ خود لفظ اللہ بھی سورہ توحید میں پہلی مرتبہ نازل ہوا، اس سے پہلے لفظ اللہ نازل نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے علمی طور پر کوئی مجھ سے بعد میں سوال کر لے کہ پھر بسم اللہ کو کیا کریں گے، تو بسم اللہ سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ سورہ توحید نبی کی رسالت کے اعلان کے 6 مہینے میں نازل ہوا ہے۔ سورہ توحید بعثت کے 6 مہینے میں نازل ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ 12-13 سال کا فرق ہو گیا۔ یہ پھر کیا مطلب؟ یہ قرآن کی جماوری اور قرآن کی ترتیب کی ایک علمی بحث ہے، جو اس وقت تقاضا نہیں کر رہا کہ میں اس جماوری قرآن اور ترتیب قرآن اور تنزیل قرآن اور قرآن کو جس انداز سے نبی مکرم چھوڑ کر گئے، صحابہ کرام نے ہم تک منتقل کیا، اہل بیت نے کس انداز سے اس کی تائید فرمائی، مگر یہ ہے کہ تمام ساری الجھنیں اور علمی اور تاریخی الجھنوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ بس اس پر یہ یقین رہے کہ اسی قرآن کو جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں میں اور اپنے گھروں میں پاتے ہیں، اسی قرآن کو ائمہ نے تائید فرمایا ہے اور اسی قرآن کو قرآن کہا ہے۔ اس سے زیادہ بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ اور کوئی سنیوں کا قرآن اور شیعوں کا قرآن علیحدہ نہیں ہے، نہ پڑھنے میں علیحدہ ہے
نہ لکھنے میں علیحدہ ہے، نہ ترتیب میں علیحدہ ہے۔ کوئی شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے۔ آج تک کسی شیعہ عالم نے، کسی شیعہ خطیب نے ممبر سے یہ کہا ہی نہیں ہے، کہیں بھی آپ ڈھونڈ کر دکھا دیں کہ کسی شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، یا کسی خطیب نے کہا ہو۔ حتیٰ بعض غیر ذمہ دار خطیب بھی ہمارے ہاں ہیں، کسی غیر ذمہ دار خطیب نے بھی نہیں کہا کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے اور 30 پارے فلاں کی بکری کھا گئی۔ نہیں، کسی شیعہ عالم نے، کسی شیعہ ذاکر خطیب نے کسی کتاب میں 40 پاروں کے قرآن کا ذکر نہیں ہے، ہمارے یہاں سے ذکر نہیں ہے۔ ہم پر کوئی اور بات کر رہا ہے، یعنی ہمارے بارے میں یہ والی بات کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، تو شیعہ کہاں کہتے ہیں؟ کوئی کتاب دکھاؤ کہاں کہتے ہیں شیعہ؟ کوئی کسی خطیب کا جملہ دکھاؤ کہ کہاں کہتے ہیں شیعہ کہ قرآن 40 پاروں کا تھا اور 10 پارے فلاں کی بکری کھائی گئی؟ ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اگر یہ والی بات بھی ہے تو یہ ہمارے انہی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے جو ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ یہی 30 پاروں کا قرآن، وہی قرآن جو کسی سنی بھائی کے گھر میں رکھا ہوگا، وہی قرآن شیعوں کے گھر میں رکھا ہوا قرآن ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ہم ایک من اور فے کے تبدیل ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم ایک واو کے اور من کے اضافہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی آیت کے بڑھنے کے اور کسی آیت کے کم ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ جو آیات، وہ جو احادیث قرآن کے بعض الفاظ سے متعلق ہیں کہ ایسے نہیں ایسے تھا، تو وہ جہاں شیعہ کتابوں میں احادیث ہیں وہاں اہل سنت کتابوں میں بھی احادیث ہیں، اور شاید تعداد جوڑیں گے تو ان کی تعداد ہمارے بھائیوں کے ہاں زیادہ ملے گی، ان حدیثوں کی ہمارے ہاں وہ تعداد کم ملے گی۔ اور وہ کیا حدیثیں ہیں؟ وہ قرآن کے الفاظ پر بحث نہیں ہے، وہ تعویل قرآن سے متعلق احادیث ہیں۔ یعنی جو لفظ قرآن میں اس وقت موجود ہے، یہ لفظ اس معنی میں ہے، تو وہ معنی بیان کرتے ہوئے وہ لفظ لکھا گیا ہے۔ بعض نے اسے مراد یہ لے لی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ لفظ یہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ یہ سب سے پہلی مرتبہ اللہ کا لفظ اللہ، اسم جلالہ پروردگار اللہ، یہ سب سے پہلی مرتبہ سورہ مبارکہ توحید میں نازل ہوا۔ قل هو اللہ، هو اللہ، اللہ کا اسم سب سے پہلے سورہ توحید میں۔ هو اللہ احد، احد کا لفظ بھی سب سے پہلے سورہ توحید میں آیا ہے۔ میں آج نماز فجر کے بعد اس مجلس کو دوبارہ سے دیکھتے ہوئے ایک نئی بات کی طرف میری توجہ ہوئی، کیونکہ ایک سوال بھی ہوا تھا کہ قرآن میں واحد کا لفظ بھی اللہ کے لیے ہے اور احد کا لفظ بھی اللہ کے لیے ہے، تو ہم واحد کہیں اللہ کو، تو واحد کے بعد تو اثنین، 2 3 4 5 6 گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ واحد کے بعد ایک کے بعد تو 2 آتا ہے۔ اور جیسے میں نے ایک مجلس میں ارسطو سے پوچھا گیا کہ واحد کی تعریف کیا ہے اور 2 کی تعریف کیا ہے اور 1 کی تعریف کیا ہے، تو اس کے اندر تو گنتیاں بنتی ہیں، اس کے تو وہ تو قابل تقسیم ہے، اس کے تو اجزاء بنیں گے۔ تو واحد اللہ کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو 14 سورے، یعنی میں جو اللہ نے کرم کیا کہ جس بات کی طرف توجہ ہو رہی تھی وہی قرآن سے ہم پر ثابت ہوئی۔ قرآن میں 14 سوروں میں اللہ کے بارے میں واحد کا لفظ آیا ہے، واحد، اور چند سوروں میں احد کا لفظ آیا ہے، جن میں روشن سورہ توحید ہے۔ وہ جہاں جہاں واحد کا لفظ آیا ہے وہ سارے وہ سوریں، ساری وہ آیتیں ہیں جو اللہ کافروں، مشرکوں، اہل کتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یعنی جب اللہ نے غیر مسلموں سے بات کی ہے، اللہ نے اپنے بارے میں جب غیر مسلموں سے بات کی ہے تو انہیں اللہ نے واحد کہہ کر اپنا تعارف کروایا ہے۔ اب میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں سیاتی زمان قوم متعمقون، ایک زمان آنے والا ہے جب قوم متعمق
سامنے آئے گی، ایک ایسے لوگ سامنے آئیں گے کہ جو عمیق اور گہری سوچ کے حامل ہوں گے، ان کی سمجھ، ان کی فہم ماضی کے بہت سے لوگوں سے زیادہ ہوگی مجموعی طور پر۔ ماضی میں اکا دکا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غالب وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کی سوچ گہری ہوگی، جو زیادہ گہری باتیں سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ نے سورہ توحید ان کے لیے نازل کیا ہے، لہٰذا یہاں پر لفظ عہد کہہ کر اللہ یاد کر رہا ہے۔ تو بس موٹی سی بات یہ کہ انہیں تو کیونکہ گنتیوں والا اللہ پتا تھا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اس لیے ان سے واحد کہہ کر اللہ نے بات کی ہے۔ اور جو لوگ واحد کے مطلب کو جانتے ہیں، جو لوگ واحد سے الجھیں گے، جو لوگ واحد کے بارے میں سوالات اٹھائیں گے، انہیں اللہ نے واحد کہہ کر یاد نہیں کیا، ان سے اللہ نے واحد کہہ کر اپنا تعارف نہیں کروایا، ان سے اللہ نے احد کہہ کر اپنا تعارف کروایا۔ اور یہ لفظ احد سب سے پہلی دفعہ کس کی زبان سے جاری ہوا؟ حضرت یاسر اور حضرت بلال کی زبان سے۔ جب انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے، ابو جہل اور ان کے سردار جب انہیں مار رہے تھے، کہو کہ تم عبداللہ کے بیٹے کو رسول نہیں مانتے، کہو کہ تم صرف ہمارے لاتو مناتو حبل و عزا کو اللہ مانتے ہو، تمہارا اللہ وہی ہے جو سارے قریش کے مشرکوں کا اللہ ہے، وہی الہ تم مانتے ہو۔ اور وہ نہیں مان رہے تھے تو کوڑے مارے جاتے تھے، ان کے زخموں پہ نمک رکھا جاتا تھا، انہیں دھوپ میں لٹا کر برہنہ کر کے انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، تو وہ بس ایک ہی لفظ بولتے تھے، احدن احدن۔ اللہ ہے، اتنے عظیم مجاہدوں کا یہ لفظ احد اللہ کو اچھا لگا کہ اسے بچا کے رکھا آخری زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس وقت میں ہی مفہوم احد کو سمجھ لیا تھا۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب یہ ترجمہ سب نے کیا ہے تو میں نے بھی کیا ہے، ورنہ بے نیاز کا ترجمہ بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ بے نیازی اور غنا کا ترجمہ خود بخود ذہن جاتا ہے مال ثروت کی طرف۔ بھائی میں بے نیاز ہوں، میں غنی ہوں، میں مستغنی ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، تو فوراً ذہن جاتا ہے پیسے کی طرف، دولت کی طرف، ثروت کی طرف، مال کی طرف۔ تو اللہ تو صرف مال اور دولت اور ثروت سے بے نیاز ہونا اللہ کے لیے تو یہ شایان نشان نہیں ہے۔ تو صمد کا ترجمہ دقت چاہوں گا، صمد کا ترجمہ بے نیازی نہیں ہوگا، صمد کا ترجمہ بے نیازی نہیں ہوگا، غنا نہیں ہوگا۔ لغت میں صمد اس پتھر کو کہتے ہیں، آپ کی دقت جو سال گزشتہ 8 دنوں میں رہی اس کے ساتھ آج بھی شکر گزار ہوں آپ کا، اس پتھر کو کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو، جو اندر سے خالی نہ ہو، جو بھربھرا نہ ہو۔ جی اوپر سے تو بڑا مضبوط پتھر ہے، کوئی ہتھوڑی کوئی چیز ماری گئی تو معلومہ ٹوٹا، اندر سے خالی تھا۔ اس پتھر کو کہتے ہیں جو انتہائی ٹھوس ہو، اس میں کسی چیز کے جانے کی گنجائش نہ ہو، اس پتھر کو کہا جاتا ہے لغت میں صمد۔ اگر کوئی کسی کے اندر چلا جائے تو عزیزان گرامی اس کے ہاں جگہ باقی تھی نا، کوئی اندر آیا ہے، اگر جگہ تھی تو اندر آیا، اس کا مطلب ہے کہ ضرورت تھی اور کسی اور نے اس کے اندر جگہ بنا لی۔ لیکن نہیں، جہاں گنجائش ہی نہ ہو۔ کل میں نے مثال دی تھی اس امام بارگاہ کی، اور مثلا ہم اپنے گھر کی مثال لیں، اس امام بارگاہ کی مثال، اب گنجائش نہیں ہے یہاں کسی اور کو بٹھانے کی، مثلا اتنا مجمع آ جائے کہ ایک تل دھرنے کی جگہ نہ ہو تو کہا بھائی گنجائش نہیں، تو اس کیفیت کو، لیکن لغت میں اس پتھر کو جس کے اندر بھربھرا پن نہ ہو، جس میں اندر خالی نہ ہو، مضبوط ٹھوس چیز۔ اب یہاں میرا دل کر رہا ہے کہ اہل عرفان نے جو عزت کی تعریف کی ہے وہ بھی سناتا گزر جاؤں۔ علم کی تعریف ہے، غیرت کی تعریف ہے، شجاعت کی تعریف ہے، سخاوت کی تعریف ہے، عزت کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اور تعریف کی بھی تعریف ہے۔
علم منطق کے اندر تعریف کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ عزت کی تعریف کیا ہے؟ عزت کی تعریف، تصور میں کیل کو لے کر آئیں، میخ، کیل، یہ کہاں کہاں ڈالی جا سکتی ہے، کہاں کہاں اسے رکھا جا سکتا ہے۔ اسے دیوار پر ٹھوکا جاتا ہے تو جتنی دیوار مضبوط ہوتی ہے اتنی دیر سے یہ اندر جاتی ہے۔ یہ دیوار کی مضبوطی اور اس کا دیر سے اندر جانا، اتنی دیر تک دیوار کی عزت سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دیواریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ کیلیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے فولاد کی کیل لے کر آؤ، اور پھر وہ کیل بہرحال دیوار میں چلی جاتی ہے، ورنہ ڈرل کے ذریعے سوراخ کر کے دیوار کے اندر کیل کو رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی دیر سے اندر گئی؟ جتنی دیر سے اندر جا رہی ہے اتنے ہی دیوار صاحب عزت ہے، مگر عزت کا مکمل مفہوم دیوار میں نہیں ملا، اس لیے کہ بہرحال اس نے جگہ بنانے دی۔ یہی کیل اگر آپ لکڑی پر ٹھوکیں تو شاید 2 ضربتوں پر ہی لکڑی میں چلی جائے، دیوار کی نسبت اور کمزور ثابت ہو رہی ہے عزت کے حوالے سے۔ لیکن یہ کیل ایک اور جگہ بھی ٹھوکی جا سکتی ہے اور سوچا جا سکتا ہے، وہ ہے پتھر۔ جب پتھر پر آپ کیل کو ٹھوکیں گے تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا کہ مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا۔ اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا حسین ابن علی کا وہ جملہ سنیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں عزت کی موت چاہتا ہوں، ذلت کی زندگی نہیں چاہتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے اندر کوئی جگہ نہیں بنا سکتا، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، سب کو اللہ کی ضرورت ہے مگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ہمارے شعراء کرام غالیانہ اشعار کہتے ہوئے اس بات کا خیال نہ صرف نہیں رکھتے بلکہ قصداً کہہ دیتے ہیں، ویسے ہی قدر مسلمانوں میں اللہ مظلوم ہے۔ جی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ممبروں سے نصیری کا ذکر ہی کیوں ہوتا ہے اور تعریف کیوں ہوتی ہے۔ جتنی نفرت شیعوں کو نصیری سے ہونی چاہیے اتنی نفرت تو کسی اور کو ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ علی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ نظریہ ہے وہ نصیریت کا نظریہ ہے، وہ غلو کا نظریہ ہے۔ سب سے بڑی خیانت ہے شاید محبت کے نام پر اہل بیت کے ساتھ، کہ جب ان کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے جو اہل بیت کے مقاصد میں رکاوٹ بنے، بلکہ تعریفیں کی جاتی ہیں ہمارے یہاں تو، نصیری کا خدا۔ جی تائید کر رہے ہو نا؟ میں یہاں سے نام لوں کچھ لوگوں کے، سب آپ کے مزاج میں گرانی آ جائے گی۔ مولانا کو کیا ضرورت آ رہی تھی یہ والی بات کرنے کی؟ مولانا نے فلاں کا نام کیوں لے دیا ممبر سے؟ سب آپ ناراض ہو جائیں گے، 2-4 نام ابھی لے دوں تو، جن سے آپ کو شدید نفرت ہے۔ شاید جس سے ہمیں شدید نفرت ہو اس سے کہیں زیادہ علی کو نصیریوں سے نفرت ہے، اور یہ کیسا شیعہ ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر ہمارے ہاں ممبر پر آپ اور میں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور داد بھی دے رہے ہوتے ہیں اور نعرہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے ہاں ممبر سے بیان ہوتا ہے کہ اللہ زمین پر اتر آتا ہے امام حسین سے ملنے کے لیے، اور سبحان اللہ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ جتنا اللہ کو اہل بیت کے آگے ہم جھکانے کی ہمارے ممبر اور ہماری مجلسوں میں بات ہو، کسی کو ناراضگی ہو تو بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ۔ میں آپ میں سے بعض لوگوں کے مزاجوں کو بھی جانتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے مجھ سے، اور بہت زیادہ ہوگا تو جعفری صاحب سے سفارش کر دیے گا کہ آئندہ نہ آپ کو زحمت دیں نہ مجھے زحمت دیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں عزیزان گرامی، بہت بڑھاوا ہو گیا ہے ہمارے ہاں مجالس میں اہل بیت کے نام پر اہل بیت کے مقصد سے دوری کے حوالے سے۔ خدا کے واسطے جب کوئی ممبر سے شاعر ہو، منقبت خان ہو، مجھ جیسا خطیب ذاکر ہو، اور کوئی اللہ کا مقایسہ اور اللہ کو چھوٹا کرنے کی بات کر رہا ہو اور اہل بیت کو بڑی کرنے کی بات کر رہا ہو، خدا کے واسطے مرنا ہے آپ کو، مجھے اور آپ کو مرنا ہے، خدا کے واسطے اسے ٹوکیے، اسے ڈانٹیے، اسے سمجھائیے کہ خدا کے واسطے یہ باتیں یہاں سے نہیں کرو۔
ماضی میں بھی ٹھیک نہیں تھی، اب تو آپ کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. نہیں، مجھ سے خفا نہیں ہو، صلوات بھرپور پڑھیں. اللہم صل علی اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. کہا اللہ زینب کا ضرورت مند تھا، زینب کبریٰ بی بی نے اللہ کی ضرورت پوری کی ہے. نہیں بھائی، یہ بی بی کے فضائل نہیں پڑھ رہے تم. اللہ نے حسین نے کربلا میں اللہ کی ضرورت کو پورا کیا. اللہ ضرورت مند نہیں ہے. اللہ الصمد. وقت نہیں ہے کہ اور کچھ دیر اس کے اوپر ٹھہروں. لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے. لم یلد، سعید بھائی آگے آ جائیے گا. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے. میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا کہ خالق اور ہے، والد اور ہے. اللہ کائنات کا خالق ہے، والد نہیں ہے. دقت چاہوں گا. عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں والد اور ماں کو کہتے ہیں والدہ. مسئلہ تو مؤنث اور مذکر کے فرق کا ہے، ورنہ تو والد بھی جننے والے کو کہتے ہیں اور والدہ بھی جننے والے کو کہتے ہیں. ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، بس. تو کیا آج تک کسی باپ نے کسی کو جنا ہے؟ تو پھر والد کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی کسی سے خارج ہو، کسی وجود سے نکل کر باہر آئے، تو اس کیفیت کو تولید کہا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا. اس کیفیت کو مثلا فیکٹریاں بڑی بڑی چیزیں بنا رہی ہیں، تو عربی زبان میں آپ انگریزی میں کیا پروڈکشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے تولید کہتے ہیں. یہ کہاں کی تولید ہے؟ عرب لوگ جب بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کون سی کمپنی کی بنی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں یہ کہاں کی تولید ہے. تولید یعنی کسی فیکٹری سے، کسی کمپنی سے اگر کوئی چیز بن کر نکلے، خارج ہو، تو اسے تولید کہا جاتا ہے. جب کوئی چیز کسی وجود سے نکل رہی ہو تو اس وجود کا حصہ تھا، اس کا جز ہے، تبھی تو نکل رہی ہے نا باہر. اور اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ کسی کا والد ہے، یا اللہ کو کسی نے جنا ہے اور اللہ کا کوئی والد ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ اس کا جز ہے اور وہ اس کا جز ہے. اور اگر جز مان لیا تو پھر آپ کو اجزاء میں تقسیم کرنا پڑے گا. یہی ممبر، یہ بھی اس کا جز ہے، یہ زینہ بھی اس کا جز ہے، وہ پہلا زینہ بھی اس کا جز ہے. یہ مائک کئی اجزاء سے مل کر بنا ہے. یہ اجزاء جڑیں گے تو کامل بنے گا نا یہ. اور ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جب ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہو جائے تو محتاجی ہی تو صمدیت کے خلاف ہے. میں نے تو تمہیں، یعنی قرآن کہے گا ہم نے تو تمہیں پہلی والی آیت میں بتا دیا کہ اللہ صمد ہے، پھر اب دوسری آیت میں تم والد کیوں ڈھونڈ رہے ہو اللہ کے لیے، اور اللہ کو کسی کا والد کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں، اللہ نے والد اور ولد کی قسم ضرور کھائی ہے. اللہ کو والد اور ولد پسند بہت ہیں. دیکھیے ارشاد ہوا لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے مجھے مکے کی. اچھا، مکہ، یہاں تو مشرک رہتے ہیں، کافر رہتے ہیں، جلاد رہتے ہیں، ظالم رہتے ہیں، گدھے گھوڑے رہتے ہیں، اور نبی کو مارنے والے رہتے ہیں. یہ مکے کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ علت بیان کر دی اللہ نے کہ میں مکے کی قسم کیوں کھا رہا ہوں. لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے اللہ کو اس شہر کی، انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو. اللہ نے مکے کی قسم ایک وجود کی وجہ سے کھائی. ابھی آیت آگے بڑھے گی. وہ ہے سرکار کی ذات. کوئی رہتا ہو اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، جان ہی نہیں رہا، جاننا ہی نہیں چاہتا کہ کون مکے میں رہتا ہے. اس میں تو میرا مصطفیٰ رہتا ہے، لہٰذا مکے کی قسم ہو. اللہ نے مکے کی قسم کھائی. کہنے لگے جی مولانا آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، وہاں تو وہ بھی فلاں اور یہ سب رہتے تھے. ایک صاحب کہنے لگے کربلا کی خاک کو سجدگاہ اور ٹکیا بنا کر آپ احترام کرتے ہیں، نماز پڑھتے وقت سر خاک پر رکھنا نبی کی سنت ہے،
اور آپ خاک کربلا پہ سر رکھتے ہیں اور اسے چومتے بھی ہیں، اس کا بوسہ بھی دیتے ہیں، جبکہ کربلا کی خاک میں تو یزیدی لشکر کا خون بھی ہے۔ امام حسین نے یزیدی سپاہیوں کو بھی مارا، اور وہاں شہدائے کربلا نے اپنے دفاع میں بہت سارے لوگوں کا خون، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، تو وہاں تو ان کا بھی خون ہے، حسین کا بھی خون ہے، تو پھر کربلا کی خاک کا احترام کس بات کا؟ تو کیا خوب جواب دیا ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے کہ پھر قرآن کا احترام بھی چھوڑ دو، اس میں شیطان کا ذکر ہے، پھر اس میں ابو لہب پر پورا سورہ موجود ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ قرآن کا احترام نہیں چھوڑتے، یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس میں شیطان کا ذکر ہے۔ آپ قرآن کا احترام کرتے وقت یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس میں ابو لہب کے اوپر پورا سورہ ہے جی۔ اس لیے قرآن کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ایسے ہی مکے میں کوئی رہتا ہو، رہتا رہے، اللہ کو تو مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ قسم ہے مکے کی انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو۔ اور پھر آگے آیت بڑھ رہی ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور قسم ہو مصطفیٰ تمہاری، کیونکہ تم مکے میں رہتے ہو، اور ایک والد کی قسم ہو اور ایک ولد کی قسم ہو، ایک باپ کی قسم ہو اور ایک بیٹے کی قسم ہو۔ عزیزان گرامی، ہم نے انتا حلم بہذا البلد تو سمجھ لیا، صلوات پڑھ لیں گے نبی کی ذات پر آیا۔ سرکار کی ذات تو مکے میں رہتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کی وجہ سے قسم کھائی۔ یہ والد اور ولد کون ہے؟ یعنی اللہ تین لوگوں کی وجہ سے مکے کو محترم کہہ رہا ہے، ایک سرکار کی ذات، ایک والد اور ایک ولد۔ تو وہ والد اور ولد کون ہیں؟ میرا عقیدہ پوچھیں اور دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ محمد مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے، ابو طالب کی اور علی کی قسم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مگر مفسروں نے لکھا کہ یہاں مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے سرکار دو جہاں کی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی۔ تو میں انہیں ذرا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنے اہل مطالعہ کے ذہن میں بھی جب یہ سوال آئے گا تو ان کو بھی کچھ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک نظریہ ہوا کہ والد سے مراد حضرت ابو طالب اور ولد سے مراد حضرت علی، دوسرا نظریہ ہوا والد سے مراد حضرت ابراہیم اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل، توجہ ہے نا؟ میں کہتا ہوں دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کو والد مانیں گے تب بھی ولد ابو طالب ہے، یعنی باپ اگر حضرت ابراہیم کو مانیں گے تو اولاد حضرت ابو طالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب نے یہ مجمع میں ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ اس تسبیح کو پڑھ کر، اور خاص طور پر سرکار کا نکاح پڑھاتے وقت، حضرت نبی مکرم کا نکاح پڑھتے وقت جب حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے تو اس میں یہ جملہ بہت روشن انداز سے کہا، اور بعد میں کثرت سے یہ تسبیح پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد بنایا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ مسلمانوں میں منافقت کہاں سے آ گئی کہ مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور مسجد کے باہر جا کے کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پر۔ تم نے ابھی تو صلوات پڑھی ہے آل ابراہیم پر، مسجد میں درود و سلام ابراہیم ابو طالب پر، اور کیا ابو طالب جہنم میں معاذ اللہ پنڈلیوں تک وہ چلے گئے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی حدیث زازہ میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں ہے وہ حدیث؟ کہا جی سیاہ ستہ میں ہے۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ہمارے ہاں قاعدہ قانون یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو معصوم نے فرمایا اسے دیوار پہ مار دو، ہم یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن سے ٹکرا جائے۔
وہ ہمارا فرمان ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرائے. قرآن کی صراحت کے ساتھ, قرآن کی روشن آیت کے ساتھ اگر کوئی حدیث ہماری ٹکرا رہی ہو تو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ, معصوم فرماتے ہیں اسے دیوار پہ مار دو. ہم نے کہا ہی نہیں ہے مار دو, ہمارا فرمان ہی نہیں ہے جو بے ادبی ہوگی. دقت ہے. تو کہنے لگے جی ہمارے یہاں بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر قرآن کی صراحت سے کوئی حدیث ٹکرائے گی تو اسے دیوار پہ مارنا ہے. تو میں نے کہا اسے مار دو دیوار پہ. یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں جو تمہارے یہاں حدیث موجود ہے جی اسے دیوار پہ مار دو. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا سورہ انفال کی 74ویں آیت پڑھنے کے بعد مار دو. وہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں. تو قرآن نبی کو پناہ دینے والوں کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے. جناب مفضل ابن عمر, جن سے حدیث مفضل ہے, امام صادق کی بڑی مشہور حدیث ہے توحید کے باب میں, عقیدہ توحید کے باب میں. حضرت مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے امام حسن مجتبی سے سنا کہ مسجد کوفہ میں علی تشریف فرما تھے. پانی کا انتظام کرو. مسجد کوفہ میں علی تشریف فرما تھے. دقت چاہوں گا, دقت میں طرف رہیے, انتظام کر لیں گے جی. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا امیر المومنین, آپ کا مقام تو اتنا بلند, اللہ نے آپ کو تو اتنی عظمت عطا کی ہے, اور آپ کے بابا فی النار, معذب فی النار. اچھا یہ بات یہیں روشن ہو جائے میرے بعض دوستوں پر کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جو مسئلہ اٹھایا گیا وہ نہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا, ان کے زمانے میں مسئلہ ہی نہیں تھا, نہ حضرت عمر کے دور میں زمانے میں, نہ حضرت عثمان کے زمانے میں. ایمان ابو طالب کی بحث شروع کی ہے شام سے. یہ مولا علی کے ساتھ اعصابی جنگ کا اور سرد جنگ کا آغاز تھا. جب تلوار کی جنگ مولا سے نہیں جیت پائے تو انہوں نے اعصابی جنگ شروع کی علی کے ساتھ. انہوں نے سرد جنگ کا آغاز کیا جی. جگہ جگہ علی کو جواب دینا پڑے, جگہ جگہ علی کے سامنے کوئی یہ کہہ دے تو مولا کائنات اس کا جواب دیں. ایسے ہی ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا کہ آپ کا مقام تو اتنا بلند اور معذب, آپ کے بابا معظم فی النار. تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا ما فض اللہ فمک, اللہ تیرا منہ توڑے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب کو کچھ کہنے والوں پر علی کی لعنت ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. واہ فض اللہ فمک, اللہ تیرا منہ توڑے. سن اب مولا کا جملہ, حسین انتہائی مختصر ترین جامع ترین جواب مولا علی کا. فرمایا ابی معذب فی النار و ابن ہی قسیم النار والجنہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا کہتے ہو, بابا معظم فی النار اور بیٹا جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا. پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور عظمت ابو طالب کا خطبہ, اور فرمایا سنو, اگر اللہ قیامت میں, اگر ابو طالب قیامت میں امت مصطفیٰ کے سارے گناہگاروں کے لیے کہیں کہ میں یا اللہ تیری بارگاہ میں ان کی شفاعت کرتا ہوں. مولا علی کا جملہ, اگر میرے بابا ابو طالب محشر میں امت مصطفیٰ کے سارے گناہگاروں کی شفاعت کا اللہ سے کہیں گے, میں علی تمہیں یقین دلاتا ہوں اللہ ابو طالب کی بات مان کر سب کو معاف کر دے گا.
پھر شام، ایک والد اور ولد کی بات کر رہا ہوں، یہ شام سے خط آیا ہے، علی تم بھی بڑے باپ کی اولاد، تمہارے دادا بھی بڑے، میرے دادا بھی بڑے، تمہارا باپ بھی بڑا، میرا باپ بھی بڑا، تمہارے پردادا بھی بہت بڑے آدمی تھے، میرے پردادا بھی، اور ہم سب نحنو بنو عبد مناف، ہم سب کے سب اولاد عبد مناف ہیں۔ تو مولا نے منظوم جواب لکھا تھا، جواب وہاں سے نثر میں آیا تھا، علی نے جواب نظم میں دیا تھا۔ نظم میں جواب دینا خود اطمینان قلب علی کی دلیل بھی ہے، اور ان اشعار کے اندر ایک آدھ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، خبردار تم میں کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا مدافع تھا۔ مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ وجعفر الذی یضحی ویمثی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ وبنت محمد سکنا و عرسا، اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی میری راحت جان ہے۔ فمن منکم سہم کا سہمی، کون ہے جو میرے برابر آ کر بات کرے؟ اور اس کے بعد دو مصرے اور سن لیجئے، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ عجیب لب و لہجہ ہے۔ وَسِبْتَ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ مَسُوطٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِ وَدَمِ، میرا اور ان کا خون گوشت ایک ہی ہے۔ پھر اس خط کے آغاز میں، یہ تو مولا کا پورا کلام جواب نظمی طور پہ ہے، لیکن اس کے آغاز میں ایک سطر کا نثری جواب ہے۔ فرماتے ہیں اما قولو کا، تمہارا یہ کہنا کہ نحنو بنو عبد مناف، ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں، کذالک نحنو، ہاں ہم عبد مناف کی اولاد ہیں، ولیکن لیس الامیۃ کا ہاشم ولا حربہ کا عبد المطلب ولا ابو سفیانہ کا ابو طالب، نہ تمہارے پردادا میرے پردادا کی طرح تھے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل۔ یہ والد اور ولد اگر حضرت ابراہیم اور اسماعیل بھی ہوں تب بھی حضرت ابو طالب کی عظمت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے لم یلد ولم یولد کہہ کر اپنے وحدت الوجود کا تعارف کروایا ہے، معرفت کروائی ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں کہا گیا کہ جو ایک دفعہ سورہ توحید کو پڑھے گا اس نے ایک ثلث قرآن پڑھ لیا، جس نے 2 دفعہ پڑھا اس نے 70% کہہ لیجئے قرآن پڑھ لیا، جس نے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھی اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ پھر فرمایا یا علی مسلو کا فی امتی، یا علی میری امت میں تمہاری مثال کا مسئلہ سورۃ توحید، تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے۔ اور پھر علت بیان کی، یا علی جیسے 3 مرتبہ قرآن پڑھنے سے 3 مرتبہ توحید کا سورہ پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ایسے ہی تم سے 3 تعلق اگر کسی کے ہو جائیں تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن اور پورا دین حاصل کر لیا۔ سب سے پہلی چیز اقرار باللسان، اقرار بالقلب، دل سے تمہیں مانے۔ دوسری چیز دل سے مانے اور زبان سے بولے۔ تیسری چیز دل سے مانے، زبان سے بولے، اور عمل سے تمہارے مطابق، تمہارے حکم کے مطابق عمل انجام دے کر دکھائے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، تمہیں مانتا ہے۔ جو ان تینوں زاویوں سے تمہیں مانے گا گویا اس نے پورا دین حاصل کر لیا۔ اور کیا سبب ہے کہ سورہ توحید کے ساتھ مولا کا نام جوڑ دیا گیا؟ سرکار نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام اور اولیاء میں مولا علی علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں لوگ شبہ کا شکار ہوں گے۔ عیسیٰ اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟
اور علی اگر معاذ اللہ تو پھر اپنے گھر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ نے دونوں کو اس انداز سے اپنے گھروں سے جوڑ دیا، ایک کو بیت المقدس سے اور ایک کو خانہ کعبہ سے. اور علی آئے کعبے میں، گئے مسجد سے، بکس میسر نشدنی سعادت، بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت. یہ مقام، یہ عظمت، اور جس کا آغاز اللہ کے گھر سے ہو اور جس کا اس دنیا سے رخصت ہونا اللہ کے گھر سے ہو، اس کی درمیانی زندگی کہاں ہوگی؟ یہ خود پتہ بتا رہی ہے کہ اس کی درمیانی زندگی بھی اللہ کے ساتھ ہے. عزیزو، عظمت ابو طالب علیہ السلام کا باب بہت وسیع ہے، اور اس باب عظمت ابو طالب علیہ السلام میں یہ جملہ بھی سنتے جائیے، کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، بنی ابو طالب شہید ہوئے. اس لیے کہ حضرت ہاشم کے 10 بیٹے، عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان میں ایک ابو طالب ہیں، اور حضرت ہاشم کے بیٹوں کی اولادیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کی اولادیں کربلا میں شہید نہیں ہوئی ہیں، صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد کٹی ہے. یہ کربلا مقتل بنی ابو طالب ہے. 72 شہدائے کربلا کی اصطلاح ہے، اور 18 بنی ہاشم کہا جاتا ہے. نہیں، 58 بنی ابو طالب، 58 بنی ہاشم. آپ اصطلاحاً بنی ہاشم کہہ دیں تو 58 کی تعداد ہے جو امام حسین حضرت ابو طالب کی نسل کربلا میں کٹی ہے. 72 میں 58 غالب تعداد گھر والوں کی قربان کی ہے. حسین سارا گھر قربان کرنے آئے. 9 محرم ہے، گریہ وزاری، ماتم و عزا کا دن ہے. ابھی بہت سجا کر، بہت اچھے انداز سے سلمہ نے کلام پڑھا. جناب اسد آغا بھی نوحہ پڑھیں گے، اور روزانہ جناب رضا علی صاحب خدمت انجام دے رہے ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. صبح عاشور سے عصر تک حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، میں یوں کہہ دوں سارے لاشیں حسین ہی نے اٹھائے، کسی اور کو لاشیں اٹھانے نہیں دیتے تھے. اچھا، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ بلند آواز سے رونے والوں کی ائمہ کی نگاہ میں حیثیت، مقام، فضیلت، بعض لوگوں کو روتے ہیں مگر انہوں کی آواز تکلفاً عادت نہ ہونے کی وجہ سے بلند نہیں ہوتی، مگر گریہ اور مجلس کی روحانیت میں بلند آواز سے گریہ کرنے کا ایک حصہ ہے. چاند رات کو امام صادق کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا، محرم کی چاند رات کو. اور اگر کوئی پوچھتا تھا نا کہ آج اس گلی سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں، تو جواب دیا جاتا تھا یہ جو سامنے گھر ہے نا، امام کے گھر کی طرف اشارہ کر، کہتے یہ جو سامنے گھر ہے نا، اس سے اگر رونے کی آوازیں آ گئیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند نظر آ گیا ہے. 2 محرم کو دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو آمادہ ہو رہے ہیں اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. کہ مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے. امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو. اپنے غلام کو بلایا کہ پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ وہ پردے کی اس طرف آ کے بیٹھ جائے. پردہ گرایا گیا، حرم وہاں آ کر بیٹھ گئے، بیویاں آ کر بیٹھ گئیں، اور پھر ایک کرسی رکھوائی اور کہا دیبل اب اس کرسی پر بیٹھ کر ہمیں مرثیہ سناؤ.
مولا زمین پر بیٹھے ہیں، دیبل کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اللہ رے عظمت ذاکر حسین۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا فاتی قومی یبنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ اے فاطمہ جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ۔ کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں۔ اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اے فاطمہ تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اے فاطمہ تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ دیبل نے مرثیے میں اضافہ کیا، بند بند بڑھتے رہے، امام روتے رہے۔ آخر میں دیبل نے کہا فاطمہ جب سب جگہ رو چکو تو کربلا میں نشیب میں آ جانا، وہاں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ گریے کی آوازیں بلند تھیں، امام رضا اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے ریش مبارک سے بھی آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا۔ امام نے روتے ہوئے کہا اے دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور دیبل سیدہ زہرا سے کہو کہ جب کربلا میں رو چکے تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کہ کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ کہا دیبل مجھ غریب کو خراسان میں غربت میں مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دیبل نے عزادارو جیسے ہی مصرع بڑھایا نا کہ اے فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا، امام رضا سامنے بیٹھے ہیں، علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر پر ضرور آ جانا۔ یہ جب مصائب غربت امام رضا دیبل نے مرثیہ میں باندھا نا تو کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی، کہنے لگی دیبل بس کر دو، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہیں، جناب معصومہ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں آپ سب کے ساتھ بی بی کی خدمت میں عرض کروں گا، بی بی ابھی تو خبر شہادت سنائی تھی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر جو ایک ٹیلے پہ کھڑی اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کوئی جلدی نہیں ہے، آج رونے کا دن ہے، آج پرسے کا دن ہے، آج عزاداری کا دن ہے۔ میرے مولا نے لاشیں تمام اٹھائے، علی اکبر کے لاشے پر بہت روئے، عباس کے لاشے پہ کمر پکڑ لی، قاسم کے لاشے پر روتے ہوئے آئے، اے میرے بھتیجے تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے۔ اونو محمد کے لاشے لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیے۔ ایسے ایسے بچپن کے ساتھی اور پیار کرنے والے اصحاب حسینی کربلا میں مارے گئے، سب کے لاشے حسین نے اٹھائے۔ عزادارو لاشیں تو سب حسین نے اٹھائے اور سب لاشیں حسین سے اٹھ گئے، مگر سنیں گے ایک لاشہ حسین سے اٹھ نہیں رہا، اور وہ لاشہ چھوٹا بہت ہے۔ کبھی اسے لے کے آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی اسے لے کر پیچھے آتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین مولا سے علی اصغر کا لاشہ نہیں اٹھتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آپ بھی تسلی سے پرسہ دینا ہے۔ جب کربلا میں سارے لاشیں حسین اٹھا چکے اور اب تنہا رہ گئے تو آپ نے میدان کربلا میں جا کر آواز لگائی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ حسین حجت تمام کر رہے ہیں، کوئی ایک تو ہو، کوئی تو ہو، کہیں تو جا کر بتائے کہ حسین نے ہمیں موقع دیا تھا، مگر کسی نے حسین کی بات پر لبیک نہ کہا۔ جب حسین کہتے تھے نا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو رسول زادیوں کو پانی پلائے، تو خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ کسی بھائی کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں بہنیں روئیں۔ امام حسین پلٹے ہیں، اپنے گھوڑے کو قریب لے کر آئے، آواز دے کر کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب زینب نے خیمے کے در پر آ کر کہا بھائی جب تم مدد کے لیے دشمن سے بات کرتے ہو تو قوم اشقیہ تو تمہاری مدد نہیں کرتی، مگر علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اسے آمادہ کر کے مجھے دے دے،
میں پانی پلا کر لے آؤں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب رباب پر سلام ہو. ایک اجلا سا کرتا اپنے بچے کو پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا اگر جنت میں تیری دادی نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ. اجلا سا کرتا پہنا کر، پیشانی پر، سر پر رومال باندھ کر جناب رباب امام حسین کے قریب لے کر آئیں، اور میر انیس کہتے ہیں کہ الٹ دیا علی اصغر کی، بنا کر شکل مجاہد کے لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. اے رباب تیرا مجاہد تو سب سے آگے ہے. جب جناب علی اصغر کے مصائب سنیں اور پڑھیں نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کریں. امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتے ہیں. وفاداری کا حق ادا کر دیا اس بی بی نے. میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بنارس انڈیا میں ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے اور پھر کربلا میں جا کر ختم ہوتا ہے. کہنے لگے روز عاشور جلوس تعزیے کا جلوس نکلا تو وہ اس رستے پہ جانے لگے جہاں جلوس کو جانا تھا، گزرنا تھا، تاکہ رستے کے انتظامات کو دیکھ سکیں. کہنے لگے جب ہم اس روڈ پہ جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. قریب جا کر اور عجیب محسوس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. یعنی شہر کی وہ ساری عورتیں باہر آئی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، دودھ پیتے بچے جن کی گودیوں میں ہیں. کہنے لگے جب میں قریب سے گزرا، ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، ہندو عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا مسلمان ہیں. کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے ہیں، آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو اب بھی نہیں روئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، کیا معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ سال 9 محرم لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، کھانا کون لے کر آیا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پانی اور کھانا آیا. ممبر کا ادب مانے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو توجہ کرنی ہوگی میرے اشارے پر. اور خاص طور پر جن کے گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں وہ جلدی اور زیادہ محسوس کر پائیں گے کہ میں نے کیا عرض کیا ہے. شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا نہیں معلوم. جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر ساری بیویوں کو پانی پلایا. ساری بیویوں سے امام سجاد نے کہا کہ کچھ کھانا کھا لیجئے تاکہ بدنوں میں رمق آ جائے، تاکہ بدنوں میں حیات پلٹ کر آ جائے. اور ساری بیویوں کو پانی اور کھانا دیا گیا. سنیں گے عزادارو، جب آدھی رات گزری نا تو جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی، کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا. میرے مولا لے کے چلے اگر میں خطا بار ہوں تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اسے پانی پلا دو. مجھ سے ایک جوان کہنے لگا کہ ہمارے گھروں میں عشرہ اولا میں مچھلی نہیں کھائی جاتی، ہماری دادی روکتی تھی مچھلی نہیں کھاؤ، ہماری تائی کہتی تھی ہمارے ہاں محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. مولانا کوئی شرعی مسئلہ ہے کیا محرم میں مچھلی کھانا حرام ہے؟ میں نے کہا جیسے بزرگ کہتے تھے ایسا کرو.
جیسے بزرگوں نے بتایا ہے ایسے عزاداری کرو. کہنے مجھے سمجھائیے کیا مطلب ہے. میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سوائے اس بات کے کہ حسین نے علی اصغر کے مرنے کو مچھلی کے مرنے سے تعبیر کیا. فرمایا اما ترون کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے ہو یہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے، میرا بچہ مر جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور پھر زمین کربلا پہ لٹا دیا. علی اصغر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لوگوں اگر تم یہ سمجھ رہے ہو میں اس کی وجہ سے پانی پینا چاہتا ہوں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تم میں سے کوئی آئے اسے پانی پلا دے. لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. تو اس منظر کو دیکھ کر قوم اشقیہ میں آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے دیکھا کہ کہیں لشکر پلٹ نہ جائے تو آواز دی اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ نے وہ تیر جوڑا ہے جو جانور مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو شیر مارنے کے لیے، اونٹ گرانے کے لیے. اور وہ تیر ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے آکے لگا. کہا تھا نا جب حضرت مختار نے حرملہ سے پوچھا تھا تو نے کیا کیا ہے؟ حسین کی زوجہ رباب تیرے مرنے کی آرزو کرتی ہے. کہ میں نے کربلا میں 3 تیروں سے ایسا کام کیا ہے. ایک تیر تو میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا، ایک تیر میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا جو رونے آئے ہیں، اور ایک تیر میں نے حسین کے سینے پہ مارا. اور وہ تیر حسین کی کمر سے باہر نکل رہا تھا. حسین نے بہت چاہا اسے نکالے مگر تیر نکلتا نہیں تھا. عزادارو میرے مولا نے چلو میں خون لے لیا. آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا. زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. امام نے اپنے چہرے پر علی اصغر کا خون ملا. لاشا لے کر چلے اپنے خیموں کی طرف. جیسے ہی خیمے کے قریب آئے نا تو اندازہ ہوا کہ ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. پیچھے ہٹنے لگے. پھر خیال آیا ماں نے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے؟ تو پھر آگے بڑھے. خیمے سے پردہ ہٹا، خیمے سے پردہ ہٹا، تھکیں گے نہیں. خیمے سے پردہ ہٹا. کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہیں. جناب سکینہ نے دیکھا کہ بابا کی گود میں علی اصغر ہے اور ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے. تو بی بی نے وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا جواب دیں اس بچے نے کیسا پانی پیا؟ جب ماں نے خیمے میں سکینہ کی آواز سنی تو بی بی رباب خیمے کے دروازے پر آ گئیں. اب جناب رباب کو حسین دیکھ رہے ہیں، الٹے پیر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جناب رباب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں کون ہوں؟ رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں. رو رہے ہیں نا آپ؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے والی ہیں، آپ میرے امام ہیں. جب امام نے یہ جملے سنے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے لبوں پہ رلب رکھ دیے. بہت رو لیے عزادارو، گریہ ہو گیا. مجلس مکمل ہو گئی. بس ایک منزل اور سن لیجئے. وہ کیسا وقت تھا جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے، بہن کھڑی دیکھ رہی تھی. ابھی میرے عزیز نے مرثیہ پڑھا. امام حسین جب زمین کربلا پر آئے نا تو کچھ دیر کے لیے حسین کے بدن میں تحرک نہیں تھا، حرکت نہیں تھی میرے مولا کے بدن میں. تو خنجر بردار لوگ آگے بڑھے. ہر شخص چاہتا تھا کہ میں حسین کا گلا کاٹوں. تو کسی نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. جب حسین کی روح پرواز کر جائے تو اب حسین کا گلا کاٹ لینا. تو کہنے لگا یہ کیسے طے کریں کہ حسین میں ابھی روح باقی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. سنیں گے عزادارو؟ بس وہ جملہ سنا کے مجلس مکمل کر رہا ہوں. ابھی آپ جھولے کی زیارت بھی کریں گے اور زیارت کرتے وقت سوچئے گا اس میں تو پھول ڈلے ہوئے ہیں، اس پہ تو چادریں ڈلی ہوئی ہیں. اس ماں کو ضرور یاد کیجئے گا جو جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں ڈھونڈ رہی تھی. ادھر کہا حسین زمین کربلا پر ہیں، حسین زمین کربلا پر ہیں، اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا. بس یہ سننا تھا مانا. مولا نے کوہنیوں پر زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا.
پہلے میرا گلا کاٹو پھر زینب کی طرف جانا، میں حسین غریب